پی ٹی آئی ملک کے لیے بہت خطرناک تھی۔ اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے تو ملک نہ رہتا۔ جنرل باجوہ صاحب نے نیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بیان جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے۔ آفیشلی کسی بھی ادارے کا سربراہ 2 سال تک کسی بھی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا، مگر لگتا ہے کہ باجوہ صاحب سے رہا نہیں جا رہا۔ باجوہ صاحب جتنی بار بات کریں گے، ہر بار آپ کو سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے۔ باجوہ صاحب، آپ نے قوم سے تو جو جھوٹ بولے ہیں وہ تو الگ، آپ نے تو اپنی فوج سے بھی جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے اپنے آخری خطاب میں فرمایا کہ 2021 میں فوج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی، اور اس کے بعد سے اب تک فوج سیاست سے باہر ہے۔ باجوہ صاحب، اگر یہ سچ تھا تو پھر اب آپ کے بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آپ سیاست سے باہر تھے، دور تھے، تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ عمران خان وزیر اعظم رہے تو پھر پاکستان نہیں رہے گا؟ آپ کی جانب سے کی گئی بات اعتراف جرم ہے۔ آپ نے رجیم چینج آپریشن کیا ہے۔ آپ ہی وہ کردار ہیں جس نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ باجوہ صاحب، اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی کہ آپ نے ملک کو ڈبویا ہے۔ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آج ملک تباہی کے دہانے پر ہے۔ آپ نے ملک کی وہ جگ ہنسائی کی ہے جو شاید کسی ڈکٹیٹر نے بھی نہ کی ہو۔ آپ نے ایک وزیر اعظم کی گفتگو کو ریکارڈ کیا ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ آپ کو ریکارڈنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے کس ایما پر ریکارڈنگ کی؟ آپ اس ریکارڈنگ کا کیا کرنا چاہتے تھے؟ آپ یہ ریکارڈنگ کس کو دینا چاہتے تھے؟ باجوہ صاحب، اتنی گری ہوئی حرکات کہ آپ بطور آرمی چیف بذات خود ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب، اگر آپ کو اس طرح کے کاموں کا شوق ہے تو اقرار الحسن کا پروگرام جوائن کریں، بہت چلے گا۔ دوسرا موضوع جس پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے الیکشن۔ پنجاب اور کے پی کے میں ابھی تک الیکشنز کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس معاملے پر پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ سے آرڈر بھی حاصل کر لیا ہے، مگر پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی ہے، مگر گورنر پنجاب نے کوئی شیڈول جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ گورنر نے فرمایا ہے کہ کیونکہ میں نے اسمبلیاں توڑنے کے نوٹیفیکیشن پر دستخط نہیں کیے، اس لیے میں الیکشن کی تاریخ بھی نہیں دوں گا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ شیڈول کا اعلان صرف گورنر ہی کر سکتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں 90 روز میں الیکشن کروانا ضروری ہے۔ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان گورنر کرے گا۔ اب چونکہ اسمبلیاں آئین کے مطابق تحلیل ہوئی ہیں، اس لیے گورنر کا عذر قطعی ناقابل قبول ہے۔ آج ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک کیس کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے الیکشن کمیشن سے سوال کیا کہ کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن گورنر سے مشاورت کرے؟ اس پر جسٹس اطہر منلہ نے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر گورنر سے مشاورت ہو رہی ہے۔ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ نے بھی الیکشن کمیشن اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور فرمایا کہ فوری طور پر جنرل الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے تاکہ ایک ہی دفعہ الیکشن ہو اور کسی کے پاس کوئی اعتراض کی گنجائش نہ ہو۔ بہرحال اب لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، الیکشن ہو اور نئی حکومت آ کر ملک کو درست سمت میں چلانے کی کوشش کرے۔ تیسرا اہم موضوع جس سے پورا ملک متاثر ہونے جا رہا ہے وہ ہے منی بجٹ۔ حکومت آئی ایم ایف کے سامنے مکمل طور پر لیٹ چکی ہے اور آج قومی اسمبلی سے ایک بل منظور کروایا جا رہا ہے جس کے چند اہم نکات یہ ہیں۔ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ ان ٹیکسز میں سب سے اہم چیز جی ایس ٹی کا نیا ریٹ ہے جو کہ 17% سے بڑھا کر 18% کیا جا رہا ہے۔ صرف اس ایک قدم اٹھانے سے مہنگائی کا وہ طوفان آنے والا ہے جو کہ عوام کو ہلا کر رکھ دے گا۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ عوام مزید پریشانی میں مبتلا ہونے والی ہے۔ جی ایس ٹی ایسی چیز ہے جو کہ ہر چیز پر لاگو ہوتی ہے۔ ایک سوئی سے لے کر بجلی گیس کے بلوں تک ہر چیز پر جی ایس ٹی لاگو ہوتا ہے۔ روزمرہ کی ہر شے مہنگی ہونی جا رہی ہے۔ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ گیس کی قیمتوں میں 130% تک اضافہ بھی متوقع ہے۔ اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع ہے اور پیٹرول ڈیزل بڑھنے سے مہنگائی میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ حاجی صاحب، خود تو آپ 1200 ارب کا ٹیکہ لگا کر مزے سے دبئی میں مقیم ہے اور ہم پر زبردستی چوروں کو مسلط کر دیا ہے۔ باجوہ صاحب، یہ تھا آپ کا تجربہ کار وزیر خزانہ اور آپ کا بیسٹ مینجمنٹ کرنے والا بندہ، جنہوں نے ملک کو بالکل ڈبو دیا ہے، اور یہ سب آپ کی بدولت ہے۔
इम्पोर्टेड हुकूमत बड़ा ढंडोरा पीटती थी कि मुल्क का बच्चा बच्चा मकरूज है। शायद वो हमारे बच्चों की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों के बच्चे तो अरबपति हैं, बल्कि बच्चों के बच्चे भी अरबपति हैं। मकरूज तो सिर्फ हम और हमारे बच्चे हैं, इसलिए हमें भी अब अपने मुतल्लिक ही सोचना चाहिए।